آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جو دو مشہور ہستیاں تشریف فرما ہیں ان کا تعارف بھی کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ چیئرمین ینگ انقلاب پاکستان جناب محمد اسلم توکلی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے میں جناب والا آپ کا مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حوصلہ دیا، یہ جرت دی، اور یہ آپ کے ایمان کی ایک نشانی ہے کہ آپ کے دل میں عشق رسول موزن ہے۔ شکریہ ملک صاحب۔ میرے دوسرے مہمان ناظرین، آپ ان سے بھی آپ کا تعارف ہوگا، مشہور و معروف ہستی ہیں، ینگ ہیں، نوجوان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کے ایسے امور ہیں جن میں جسے ہم دینی تعلیم کہتے ہیں اس پہ آپ کو ماشاءاللہ عبور حاصل ہے۔ ناظم ہیں جمعیت اہل حدیث کے علامہ شفیق الرحمن شاہین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی ہے اور عشق رسول کا صحیح جو ایک مصرف ہے وہ یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شاہین صاحب، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب آپ کا وقت نکالا، اپنے قیمتی وقت ہوتا ہے آپ کا، مجھے احساس ہے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کا سوال پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آج کے سوال میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہم نے بینگ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو کیا کردار ادا کیا ہم نے ہمیں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، آیا ہم اس پہ پورے اترے یا نہیں اترے؟ میں ایک جنرل بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں تمام عوام، تمام لوگ، بہن بھائی، بزرگ، بچے، سبھی لوگ، کیونکہ عشق رسول کے ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم نے وہ کردار ادا کیا؟ پہلا سوال میں اسلم توکلی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ کا کیا خیال ہے، ہم اس پہ کسوٹی پہ پورا اترے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ سب سے پہلے ملک صاحب میں آپ کا، علامہ صاحب کا اور اپنے مامنین کا اور سب دوستوں کا، سننے والوں کا اور سنانے والوں کا، پروگرام کرانے والوں کا، میڈیا کے مالکان کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب کی وساطت سے ہم ایک بار پھر اکٹھے ہوئے اور آقا حضور کی شان میں گستاخانہ جو فلم بنائی گئی ہے اس پر بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، اور یہ بھی ہم تجزیہ کریں گے کہ ہم سے کیا ہوا اور کیا کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے مطلب کہ ہم سب مسلمانوں سے۔ تو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں ملک صاحب کہ سب سے پہلے تو مجھے انتہائی اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ علماء کرام نے اور ہماری جو عوام ہے اس نے پرجوش طریقے سے کیا کہ پروٹیسٹ آقا حضور کی شان میں جو فلم کی گستاخی کی گئی اس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور علماء کرام ابھی بھی کر رہے ہیں۔ کچھ نے حق اچھا ادا کیا، کچھ نے نہیں کیا، کچھ کی مجبوریاں تھیں جنہوں نے پیش کی، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی مجبوریوں کو پیچھے ڈال دیا، کیونکہ آقا حضور جس کے صدق میں پوری کائنات بنائی گئی، پروردگار نے جس کے صدق میں پوری کائنات بنائی، اس کے حق میں پروسٹر کرنے کے لیے کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ کوئی مجبوری نہیں۔ جس کا کھاتے ہیں، جس کے صدقے میں زندگی ملی، جس کے صدقے میں حکومتیں ملی، جس کے صدقے میں سب کچھ ملا، زمین و آسمان ملا، اس کے حق میں اٹھنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مجبور ہیں تو اس سے زیادہ بے حسی ملک سب اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم کچھ لوگوں نے انعامات حاصل کی اللہ رسول کی بارگاہ سے، اور کچھ کر رہے ہیں، کچھ کرتے رہیں گے، اور کچھ لوگ مجبوری کا بہانہ بنا کر پیچھے رہ گئے۔ افسوس کہ وہ بھی اسی جماعتوں میں اسی محبت سے اٹھیں اور پروٹیسٹ میں شامل ہوں، اور اس وقت تک یہ کرتے رہیں کہ جب تک ایسا قانون نہ بن جائے کہ آقا حضور کی شان میں کوئی بھی اگر گستاخی کرے یا کسی نبی کے خلاف کوئی گستاخی کرے یا کسی بھی ہستی کے خلاف جو اللہ کے پیارے ہیں اس کے خلاف کوئی گستاخی کرے تو اس کو ارسٹ کیا جائے گا، اس کو قانون کے ذریعے اس کو گرفتار کیا جائے گا، مقدمہ چلایا گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہوگا ملک صاحب کہ کسی نے یہ کہا کہ فلاں جو پولیس کا افسر ہے اس کے خلاف اس نے گستاخی کی تو اس کو پبلک افینس کے آرڈر کے تحت اس کو ارسٹ کر لیا گیا اور اس کو سزا ملے گی۔ کسی نے اگر کہا ملکہ کے خلاف کی بات کی یا امریکہ کے خلاف کی بات کی یا کسی ملک کے خلاف کی بات کی تو اس کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے خلاف کی، اس کو ٹیررسٹ کیا کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ واقعہ جو صدمہ ہمیں دیا گیا ہے اس گستاخانہ فلم سے،
اس کے حق میں اگر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں کہ پوری عالم کے مسلمان پر, کہ پوری دنیا کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں, کیونکہ نبی تو نبی ہوتا ہے, رسول رسول ہوتا ہے, جو سب کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. پوری دنیا کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ایک ایسا قانون بن جائے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی نبی کے خلاف بات کرے گا تو اس کے خلاف اس کو سزا دی جائے گی, مگر ایسا نہیں ہوا. اچھا, شعور اب کیسے دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اسی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ میں وہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں پیغام کس طرف لے جاؤں. بات اصل یہ ملک صاحب آپ کی ہے کہ آپ نے جو پہلے اسٹارٹ میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں, مگر محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت بکنے کا نام ہے. سبحان اللہ. جو بکتا نہیں محبت نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محبت کر دوں. محبت کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں یہ کہنا ضروری پڑتا ہے کہ وہ کسی کے حق میں بک گیا ہے, اس کو محبت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں آقا سے محبت کرتا ہوں تو پھر وہ بک کر دکھائے. بکنا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ فلم بنائے گی تو پورا عالم اسلام کھڑا ہو جاتا, پوری حکومتیں مسلمانوں کی کھڑی ہو جاتی, اور اس وقت نہ بیٹھتی جب تک یہ قانون پورے اقوام متحدہ نہ بن جاتا کہ آقا کے خلاف کوئی گستاخی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی, اس کو گرفتار کیا جائے گا, تو تاکہ آنے والوں کو یہ سبق ملتا. اس کو محبت کا پیغام دینے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا بہت ہوتا ہے, قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. تو میں اس کا پیغام اس کی طرف لے جاؤں گا کہ گریٹر مانچسٹر میں اس علاقے کی بات کرتا ہوں, پوری دنیا کی ابھی بات نہیں کرتا ہوں. اس علاقے میں گریٹر یعنی چیریٹی بگن فرام ہوم, گھر سے شروع کر رہے ہیں. مانچسٹر ہمارا شہر ہے, ہمارا گھر ہے. مانچسٹر کے گریٹر مانچسٹر میں 200 مسجدیں ملک صاحب ہیں, 200 مساجد ہیں. 200 مساجد میں سے اگر 50 مسجدوں والے ایک پروگرام لے لیں کسی ٹی وی پر, اس ٹی وی پر یا کسی بھی ٹی وی پر, تو 7 پروگرام لے لیں, روز کے 7 گھنٹے پروگرام لے لیں. 200 پاؤنڈ کا 1 گھنٹہ پروگرام ہوتا ہے, تقریباً 200 پاؤنڈ کا گھنٹہ ہے. تو 200 پاؤنڈ کا گھنٹہ اگر لے لیں تو 7 پر زیادہ نہیں تو 7 پروگرام بھی لے دیں تو 7 49 ہوتے ہیں. 49 مسجدیں بنتی ہیں 200 میں سے, پھر بھی 150-151 مسجدیں باقی بچتی ہیں. اگر 50 مسجدوں والے بھی یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں, ہم ایک پروگرام لیتے ہیں کسی ٹی وی پر, اور ہر روز 7 پروگرام ہو گئے کسی ٹی وی پر یا اسی ہمارے ٹی وی پر, کیونکہ یہ ہمارے مانچسٹر کا ٹی وی ہے, اس پر اگر علماء کرام آ کر 7 پروگرام کرتے ہیں ہر روز, اور 7 دونی 1400 پاؤنڈ کا ڈی ایم کو بھی فائدہ ہوگا, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا, محبوب خدا کے جو گستاخانہ فلم گئی ہے اس کی آواز اٹھانے کے حق میں فائدہ ہوگا. تو جو مخلوق خدا کا فائدہ کرتا ہے, اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے عشق کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کا ہوتا ہے جو اس کے محبوب کا ہے, جو اس کے محبوب کا نہیں ہے اللہ بھی اس کا نہیں ہے. تو یہ میرا پیغام ہے اپنے گریٹر مانچسٹر کے لوگوں کو کہ خدا را آقا حضور کے خلاف ایک گستاخانہ فلم بنائی گئی ہے, ہمارا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بیٹھ جانا گھروں میں یہ انف نہیں ہے. آپ کو آگے آنا ہوگا, آپ کو کسی بھی ٹی وی پر, اس ٹی وی پر کم از کم 7 پروگرام روزانہ کرنے ہیں, اور اس کی گھنٹے کی قیمت کیا ہے؟ 200 پاؤنڈ ہے نا. ہر مسجد اپنی چل رہی ہے, آپ کپڑے خریدتے ہیں, بچوں کی چیزیں خریدتے ہیں, آپ 200 کا گھنٹہ نہیں خرید سکتے. محبت کا دعویٰ تو آقا سے کرتے ہیں, اور آقا کے پروگرام کے لیے 200 پاؤنڈ آپ استعمال نہیں کر سکتے. ہر مسجد کے لوگوں کو, علماء کرام کو اور کمیٹیوں کو میں آج دعوت فکر دیتا ہوں کہ ڈی ایم پر یا کسی بھی ٹی وی پر آ کر 7 پروگرام روزانہ کریں, اور 7 پروگرام کرنے سے ڈی ایم کا فائدہ ہوگا, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا. کوئی جو غلط پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے کیونکہ آپ آگے آ جائیں گے. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے, جو اللہ کے محبوب سے آپ جو محبت کرتے ہیں اس کا ثبوت بھی آپ دے دیں گے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات. جب آپ کو اس کا ثبوت دے دیں گے کہ آپ اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں, آپ آ کر ٹی وی پر آ کر جب یہ اعلان کریں گے اور 7 گھنٹے ہر روز اعلان ہوگا تو آپ کے نبی کی شان بیان ہوگی. جی, جب گریٹر مانچسٹر میں ٹی وی پر 7 گھنٹے روزانہ آقا حضور کی عظمت کے بارے میں پروگرام ہوگا, اور آپ کا پروٹیسٹ پوری دنیا دیکھے گی. مسجد میں آپ پروگرام کرتے ہیں, چند بندے دیکھتے ہیں, آپ ایک محفل کرتے ہیں 100 بندہ دیکھتا ہے, آپ ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں 1000 بندہ دیکھتا ہے. اور میرے دوستوں, ٹی وی کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر آپ ٹی وی پر آ کر ایک پروگرام کرتے ہیں اور روزانہ 7 پروگرام کرتے ہیں, اس سے مخلوق خدا غلط پروگراموں سے بھی بچ جائے گی, اور آپ جو بندہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے وہ کروڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہے. آپ کو کتنے فائدے ہوں گے؟ ایک تو کروڑوں سال کی عبادت کا ثواب ملے گا, آقا سے محبت کا
सबूत देने का सबूत देने का जो सवाब आपको मिलेगा। फिर जब आका से मोहब्बत का सबूत आप देंगे तो फिर अल्लाह आपके साथ होगा। सुभान अल्लाह। जो इस हालात में इकट्ठे होंगे, वो डीएम होगा, उलमा कराम होंगे, पब्लिक होगी, देखने वाले होंगे, सपोर्ट करने वाले होंगे, सब के साथ अल्लाह होगा, अल्लाह की रहमत उस पर होगी। ये टीविया भी कामयाब हो जाएगा, आप भी कामयाब होगे, मखलूक भी कामयाब होगी, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा, आपकी दीन और दुनिया बेहतर हो जाएगी। यही मेरा आज का पैगाम है। बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत मुफीद गुफ्तगू है, शऊर बेदार किया है आपने। अब यही सवाल मैं जनाब अल्लामा शफीकुर रहमान शाहीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपसे पूछना चाहूँगा क्या किरदार है, और जो मोहम्मद असलम तवक्ली साहब ने एक शऊर बेदार करने की कोशिश की है, शऊर को बेदार करने की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान हूँ, इसीलिए नमाजी। सुभान अल्लाह। मैं सबसे पहले असलम तवक्ली साहब जिन्होंने प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, इनको मुबारकबाद भी दूंगा, और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मोहब्बत मुस्तफ़ा जो है उसको कबूल फरमाए। आमीन। और हम सब जो यहाँ पे मोहब्बत मुस्तफ़ा के हवाले से बैठे हैं, अल्लाह सही मानों में वो मोहब्बत जो अताअत के ज़रिए होती है, वो मोहब्बत जो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के सामने झुका देने के साथ होती है, उसका अमली सबूत और अमली नमूना भी और उसवा हसना की रोशनी हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए। आमीन। मौजूदा हालात में जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में आपने कहा, दो बातें ख़ास तौर पर हैं। एक तो ये है कि गुस्ताखाना फ़िल्म के बाद जो मजमूई तौर पर मुसलमानों का रवैया, उसमें आम मुसलमान भी हैं, उसमें सियासी लीडर भी हैं, और उसमें उलमाए कराम भी हैं। क्या ये जैसे होना चाहिए था ऐसा हुआ? अगर हुआ है तो कहाँ तक हुआ है, और इसमें कमज़ोरियाँ कोताहियाँ कहाँ तक, ये सारी तस्वीर आज हमारे सामने है। यकीन तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की शख्सियत की जब बात आती है, एक मुसलमान के लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता कि उसकी जान माल हर चीज़ नबी के नाम पे कुर्बान हो जाए। इससे कोई बंदा मोमन ही नहीं हो सकता जब तक सब कुछ अल्लाह के रास्ते में और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को दुनिया के अंदर उजागर करने के लिए कुर्बान कर देने का अपने दिल के अंदर जज्बा न रखता हो। अब मैं हैरान हूँ कि आप 200 पाउंड की बात कर रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम के लिए तो हमारा सब कुछ भी कुर्बान हो जाए तो वो भी कुछ नहीं है, वो भी कोई खसारे का सौदा नहीं, क्योंकि वो नबी जिसके ऊपर कुरान नाज़िल होता है, वो नबी जो सैयदुल मुरसलीन है, जो इमामुल अंबिया है, जिसने कायनात को शऊर दिया, जिसने इंसानी हकूक़ का पहला तसव्वुर दुनिया को दिया, जिसने दुनिया के अंदर अंधेरों और ज़ुल्मतों का ख़ात्मा करके दुनिया को एक रोशनी और नूर अता किया, तो उसके नाम के लिए तो हमारा सब कुछ भी कुर्बान हो जाए तो वो कम है। 200 पाउंड की तो कोई हैसियत नहीं। और जो लोग इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपकी अज़मत को दुनिया में उजागर करने के लिए अपनी जेबों की तरफ देखते हैं या सोचते हैं, हकीकत में मैं उनको मुसलमान नहीं समझता, साफ जो बात है। और जहाँ तक गुस्ताखाना फ़िल्म के बाद होने वाले तर्ज अमल का ताल्लुक था, तो दो चीज़ें सामने आई। एक जो चीज़ तो है कि जज्बाती तौर पर मुसलमानों ने मुजाहरे भी किए, जुलूस भी निकाले, प्रोग्राम भी बने, कमेटियाँ भी बनी, सब चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद में क्या हम कोई ऐसा कानून पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर बनाने में कामयाब हुए जो कि तौहीन रसालत के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाता? क्या हम मुसलमान इज्तिमाई तौर पर ऐसे प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो सके जो कि आइंदा हमें ऐसे मसाइल से निपटने के लिए कोई लाहिमा अमल फराहम करता? तो अगर दोनों बातों की तरफ देखें तो जो जवाब सिफर में नज़र आता है। बल्कि मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, ऐसा हुआ है कि बजाय इसके कि ये एक मौका था, असलम तवक्ली साहब हमेशा कहते हैं प्रोग्राम में कि ये एक मौका है, इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नुक्ता है, इस पर सब इकट्ठे हो सकते हैं, मुत्तहिद हो सकते हैं तमाम मुसलमान। देखने में ये आया है कि चंद ही अरसे के बाद कराची में शिया सुन्नी फसादात के एक बीज बो दिया गया। सही, ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है कि हमारे मुसलमानों के जो बाहमी इख्तलाफात हैं वो हर मौका पर इत्तेहाद की उस राह के ऊपर आने में हमेशा आड़े आते रहे हैं, और हमारे बाज़ दफ़ा फ़िकी मसाइल हमारे बुनियादी मसाइल के ऊपर हावी होते रहे, और बाज़ दफ़ा हमारे मुसलमान हुक्मरान किसी भी मसला में ऐसा जुर्रतमंदाना वो मौका पैदा नहीं कर सकें अपने अंदर जो कि उम्मत मुस्लिमा की वो नुमाइंदगी करता। सऊदी अरेबिया ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने हेनरी को फ़ोन किया, बाज़ मुसलमान हुक्मरानों ने इसके बारे में अपनी राय पेश की, मुख्तलिफ़ सफारतखानों के अंदर ये चीज़ की गई, लेकिन हकीकत में ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नावाकफियत है, जहाँ हमारे मुसलमानों की कमज़ोरी थी। यानी सही तो ये चाहिए था जो लाइन इख्तियार करनी चाहिए थी, वो नहीं की। जिस बात का जिक्र किया कि तौहीन रसालत और एक ऐसा कानून था,
ایک ایسی وجہ تھی کہ امت مسلمان کو اتحاد کی لڑی کے اندر پرو سکتی تھی۔ اب یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کا، مسلمان سیاسی لیڈروں کا اور علماء کی ایک مشترکہ ذمہ داری تھی کہ ہم سب مل کے بیٹھتے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس نقطے کے اوپر جمع کر لیتے۔ پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں، پاکستان کے مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے، ان کو بھی چلو چھوڑیں، برطانیہ کے اندر رہنے والے مسلمان، ان کی مشترکہ آپ دیکھیں اخبارات کے اندر، میڈیا کے اندر مختلف ایکشن کمیٹیوں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن کم از کم پورے برطانیہ کے مسلمانوں کی ایک ایسی کمیٹی بن جاتی جو ان کے سارے مسائل کا ایک مشترکہ حل اور مشترکہ ان کو پلیٹ فارم وہ فراہم کرتی۔ لیکن بدقسمتی سے ایک جماعت کے اندر کئی پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے بعض جگہ بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جلوس بھی الگ الگ تنظیمیں جو اپنے منظم کیے، تو یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اس پر ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے، یہ کسی نہ میرا مسئلہ ہے نہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ توہین رسالت کا مسئلہ ہے اور یہ شان مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ اس پہ اللہ نے ہمیں موقع بھی دیا۔ میں سمجھتا ہوں بعض دفعہ کچھ غلطیاں وہ بہت سارے معاملات کو سدھارنے کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ اگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہاں ہمیں کوتاہیاں ہوئی، کہاں سستیاں ہوئی۔ یہاں پہ 3 چیزیں ہیں۔ مسلمان حکمران دیکھیں کہیں بھی جرأت مندانہ وہ موقع پیدا نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی مسلمان حکمرانوں کے درمیان بھی آپس میں مل بیٹھنے کے لیے ایک OIC کا پلیٹ فارم تھا، لیکن وہ انتہائی غیر معقول ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عربوں کے اندر، ہم کہتے ہیں نا سعودیہ کی بات ہے، فلاں کی بات ہے، حقیقت میں عرب ساروں کے اندر اپنی ایک ان کی پرانی قبائلی عصبیت موجود ہے، کوئی کسی کے دوسرے کو اپنا امیر منتخب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر عرب یا غیر عرب کا جو تصور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ختم کرنے کے لیے آئے، آج ہمارے پاس وہ بھی موجود تھا۔ اس لیے مسلمان حکمران بھی اپنی جگہ پہ، اور ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اپنا ایجنڈا نہیں، امت مسلمہ کا ایجنڈا نہیں، اتحاد امت کا ایجنڈا نہیں، شان مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کا ایجنڈا نہیں، بلکہ وہ دشمنوں کے اعلیٰ کار کے طور پر بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ساری چیزیں آتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان علماء کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو وہ دین کے وارث کہتے ہیں، اپنے آپ کو دین کے امین سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہم اپنے فقہی اختلافات کو، مسلکی اختلافات کو بلائے طاق رکھ پہ ہم ایسے پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں کہ جہاں پہ صرف اور صرف ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے شان مصطفیٰ کو بلند کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہونے والی کوئی گستاخی، کوئی بات، کوئی مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ جب ہم اتحاد کی اس لہر کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں آئے گا۔ اس لیے کوئی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری کمزوریوں کا، ہماری جو اختلافات کا، ہمارے ان کو پتہ ہے کہ یہ اتحاد مظاہرہ کریں گے تو اپنے ہی نقصان کریں گے، اپنی املاک کو آگ لگائیں گے، پھر بھی ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے جو کمزوریوں سے وہ فائدہ اٹھا کے اپنا وہ الو سیدھا کرتے ہیں، ہمیں واپس آنا ہوگا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی تھی، ہمیں کہ لوگوں اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکو گے جب تک واپس اس راستے کی طرف نہیں آ جاؤ گے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ راستہ اللہ کی توحید کا ہے، وہ راستہ اطاعت مصطفیٰ کا ہے، اور اطاعت مصطفیٰ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب محبت مصطفیٰ دل میں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر یہ بات چیز فرمائی تھی کہ لوگوں تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ 3 دفعہ آپ نے قسم اٹھا کے کہا کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب میں یعنی کہ میری ذات اس کے لیے اپنی جان، مال، باپ، دادا، رشتہ دار ہر چیز سے بڑھ کر اس کے لیے محبوب نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم اس کا مطلب کہ اگر ہم محبت مصطفیٰ کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے 200 پاؤنڈ کیا کچھ پیسہ بھی خرچ کرنے کے ہم اس طرح جذبہ نہیں رکھتے، ہم باہر وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم گرمی اور سردی کی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو سمجھنے کہ ہماری محبت جو جھوٹی محبت ہے۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ہر ادا سے محبت کر لیتا ہے اور اس کے لیے قربانی کا وہ جذبہ رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے، ہمارے سامنے پوری کائنات میں اللہ کے بعد کون سی شخصیت ہے جس کے اوپر ہم کٹھے ہو جائیں، کون سی شخصیت ہے جس کے اب جان مال ہر چیز ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، مدتیں بیت گئیں کوئی آ نہ سکا، لیکن جب کالی کمل والا آ گیا اس کے بعد کسی کو آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ جب وہ آ چکے ہیں، جب ان کی شریعت موجود ہے، ان کا نام موجود ہے، مؤذن اپنی ہر نماز کے اندر ان کا نام لیتا ہے، ہم ہر موقع پر ان کا نام نماز کے اندر بھی لیتے ہیں، باہر بھی لیتے ہیں، محبت مصطفیٰ کا جذبہ ہر موقع پر فراہم کرتے ہیں، تو ان کی نام کی عصمت کے لیے بھی ہمیں اکٹھا عملی طور پہ ہمیں ثبوت دینا چاہیے۔ اچھا ایک بات میڈیا کا کردار میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیغام دیا تھا، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو وہ وقت بھی جو ہے وہ ایک اجتماعی طور پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جو دیا تھا خطبہ، اس کے بارے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی تفصیلی روشنی ڈالیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو قرآن کے اندر واضح حکم دیا کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک، کہ آپ نے لوگوں تک ابلاغ کر دیجئے۔
ایک لفظ تبلیغ کا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ چاہے کسی ایک بندے کو پہنا، اصل لفظ ابلاغ کہ پہنچا دینا بات جہاں تک بھی پہنچ سکے، جتنا بھی زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچ سکے۔ دیکھیں تو اس حوالے سے جب ہم ابلاغ کی یا میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے جو اعلانیہ دعوت کی تھی جب آپ کو حکم ہوا کہ ونذر عشیرتک الاقربین اور دوسرے معاملات کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس رہتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو مجلسیں بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیونکہ بیت اللہ ایک نشیبی جگہ کے اندر موجود تھا، آج اس طریقے سے اس کی بلڈنگ موجود نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، وحی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے نہ بولتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ گئے، کیونکہ صفا کی پہاڑی ایک اونچے مقام کے اوپر تھی، وہاں پہ ایک چٹانیں بنی ہوئی تھی، ٹیلے بنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے کے اوپر جمع ہوئے، لوگ مکہ کے لوگوں کو آواز دی، ساری بستی تک وہ آواز پہنچ گئی اور وہ لوگ سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مؤثر طریقہ سے ان کو تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں بتاؤ کہ تمہیں میری آواز آ رہی ہے، مکہ کی اس وادی کے اندر کوہ صفا پہ آواز گونج رہی ہے، وہ جو ٹیون تھی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پہ حملہ ہونے والا مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑھ کے صادق اور امین کون ہے مکہ کے اندر، مانیں گے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی توحید کا تم اقرار کر لو۔ تو اس میں اب اس ایک عام واقعہ تبلیغ دین کے حوالے سے یا سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے ہمیں ہر کتاب کے اندر ملے گا، لیکن اس میں جو نقطہ لیکن یہ سبق لینا چاہیے نا، آج میڈیا جو ہے موجود ہے، اس دور کے اندر جس بات کو آپ نے سمجھا کہ ابلاغ کے لیے سب سے مؤثر ہو سکتا ہے، آپ کو صفحہ کے اوپر چلے گئے۔ تو میڈیا ایک مؤثر ذریعہ ہے آج کے دور کے اندر، جہاں پہ ایک میڈیا کی ضرورت اہمیت یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں یہ کہوں گا اس موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے جو میڈیا چینل، میڈیا گروپ جو ہیں، جن کے پاس ٹی وی چینل بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، اخبارات بھی ہیں، ٹی وی بھی ہے، میڈیا گروپ بھی ہیں، ایڈورٹائزنگ بورڈز بھی، ہر چیز ان گروپس کے ملکیت کے اندر مختلف ناموں سے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ وہ دیکھیں وہ 95% جو گروپس ہیں جو ایک ہی مطلب سمجھیں کہ مکتبہ فکر کے یا ایک ہی نظریہ رکھنے لوگوں کے ہیں، وہ سارے کے سارے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی طحانت کے لیے، میں سمجھتا ہوں بلکہ سند بنا دی گئی ہے اور اس میں زرد صحافت شامل کر دی گئی، وہ بلین لگا رہے ہیں، بلین ڈالر ان کا ڈیلی وہ مطلب بجٹ پہ وہ صرف کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم مسلمان 5-10 پاؤنڈ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ محب رسول سمجھتے ہیں، ہم سب سے زیادہ اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اسلام کے لیے ہماری جانی طور پر کیا قربانی ہو رہی ہے، ہمیں مالی طور پر ہم کتنا قربان کر رہے ہیں، اور جب محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہ ہماری جان مال ہر چیز قربان، ان کی عظمت کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ان کی اگر گستاخی ہوتی ہے تو عصمت انبیاء کے لیے ہم کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور اصل توقیر صاحب نے جو بات کی میں اس کے پرزور تائید کرتا ہوں، میں اپنی مرکزی میت الدی یوکے کے تمام جتنی ہماری مساجد اسلامک سینٹرز ہیں، میں ان سے بھی جو گزارش کروں گا کہ میڈیا کے اوپر عصمت انبیاء کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے ہونے والے ہر پروگرام کو آپ سپانسر کریں، ہر پروگرام کو سپانسر کریں، اور اسی طریقے سے باقی جتنے مکاتب فکر کے جہاں پہ ہیں موجود ہیں، نعت فیسٹ کے اندر ساری مساجد موجود ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہر مسجد ایک ایک پروگرام وہ میڈیا کے اوپر ضرور کرائے، تاکہ جہاں لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں اور ہم ایک چھوٹا سا حصہ ڈال سکیں اللہ کے رسول کی شان کو دنیا کے اندر اجاگر کرنے، اور وہی خرچہ آتا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں، اس سے زیادہ تو ہم اپنے بچوں کے شوز اور ان کے برانڈڈ جیکٹوں اور دوسرے چیزوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ ملک صاحب حدیث پاک ہے، اس کا اردو کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے ایک لمحہ سوچے، اچھا ایک لمحہ صرف سوچے، لمحہ ہوتا ہے آنکھ چمکنے کے ٹائم، ایک سیکنڈ کو کہتے ہیں، تو اس کو کروڑوں سال کی عبادت سے افضل زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم سارے مسلمان، صرف علماء اکرام کی بات نہیں ہو رہی، بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ کسی ایسے طریقہ آزمائیں، ایسا طریقے کو سپورٹ کریں جہاں سے زیادہ آواز جاتی ہو، جہاں سے آپ کا پروٹیسٹ زیادہ ابھرتا ہو، جہاں سے زیادہ لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، لٹریچر شائع کیا جا سکتا ہے، بہت سے طریقے ہیں، سب سے زیادہ دیکھو نا لٹریچر، جب میں نے تحریک چلائی تھی تو میں نے کروڑوں کے حساب سے لٹریچر چھپوائے تھے، لیکن اس کو تقسیم کرنے کا مسئلہ آ گیا، کون کرے، کہاں جائے۔ سب سے اچھا طریقہ جو وہ ہے میڈیا، ٹی وی کا سب سے ہے۔ ٹی وی پر آپ جب اگر آپ بیٹھتے ہیں تو اس کی آواز پوری دنیا سن رہی ہے، جہاں تک وہ جا رہا ہے، وہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے اور سب سے سستا طریقہ ہے۔ لٹریچر آپ چھپوائیں گے تو آپ کا یہ ہو سکتا ہے 1000 پاؤنڈ خرچ ہو جائے، 2000 خرچ ہو جائے، 4000 خرچ ہو گئے، اس کو تقسیم کرنے کا مسئلہ آ جائے گا۔ ٹی وی کا کیا ہے، 1 گھنٹہ آپ نے خریدا، 200 پاؤنڈ دیا یا 300 پاؤنڈ دیا، تو اس پر آپ جب اگر بیٹھیں گے
اس پر جب آپ آ کر بیٹھیں گے تو آپ کا جو پیغام ہوگا آقا سے عشق کرنے کا پیغام ہوگا، جو گستاخانہ فلم جو بنائی ہے اس کے خلاف جو پروٹیسٹ کرنے کا پیغام ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اچھا، آپ دیکھیں ماشاءاللہ، علماء کرام یا کوئی بھی بندہ جو مسلمان سن رہا ہے، اگر یہ کام کرے گا آ کر کہ آقا حضور کی شان کو بڑھانے کے لیے، آقا حضور کی شان کو کون بڑھا سکتا ہے؟ وارا فانا لا کا ذکرک، اللہ نے فرمایا وارا فانا لا کا ذکرک، میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور پھر اللہ نے کسی اور جگہ پر کہا کہ میرے محبوب ہر آنے والا دن آپ کی جو عزت میں اضافہ ہوگا، جیسے کہ دیکھیں نا آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ چلے جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول کا، یعنی کہ آقا کا ذکر بلند ہو رہا ہے، اس کو آپ نہیں بڑھا سکتے۔ مگر اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے مسلمانوں، میں نے عظیم تحفہ تم کو دیا تھا، میں اپنے محبوب دیا تھا، جو میں اپنے محبوب کا اپنے پاس چھپا کر بھی رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو دے دیا، اپنے محبوب آپ کو دے دیا۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں تو تم میرے محبوب سے کتنا پیار کرتے ہو، عاشق بنتے ہو، پیغام نہیں دینا چاہتے، عاشق بنتے ہو، پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، عاشق بنتے ہو، سردی سے ڈرتے ہو، عاشق بنتے ہو، گرمی سے ڈرتے ہو۔ وہ کیسے عاشق ہو تم؟ میرے محبوب تو وہ ہے جو گرمیوں میں بھی باہر نکلا، سرد میں بھی باہر نکلا، تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، روتا ہے تمہارے لیے، مگر تم کیسے مسلمان ہو؟ میرے محبوب کے لیے باہر بھی نہیں نکل سکتے، پیسہ نہیں لگا سکتے، تمہیں گرمی لگتی ہے، تمہیں سردی لگتی ہے، کیسے عاشق ہو؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو بک جائے۔ ہمیں بکنا ہوگا آقا کے محبوب میں، ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب کہا ہے کسی شاعر نے، ہم نادم ہو کر اسیاں سے جب اشک بہایا کرتے ہیں، ہم جیسے مجرم کو آقا سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ محبت کر کے تو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچی محبت کرے گا تو وہ خدا کو بھی پالے گا، آخرت کو بھی پالے گا، اور یہ ایک وسیلہ بن جائے گا۔ آج یہ موقع ہے ہم سبھی کو بینگ مسلمان یہ اپنے فرض کو نبھانا ہے، کوئی ہم نے احسان نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، سب سے بڑی صحت، عمر، زندگی، دنیا، اسلام، ماں باپ، بہن بھائی، رشتے، یہ سب کچھ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہم اس کی کون کون سی نعمت کو ٹھکرائیں گے؟ اس کی بہت سی نعمتیں ہیں، اور اس نعمت میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ رحمت العالمین ہمیں عطا کیے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنے تئیں جہاں تک بھی ہو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ان سے محبت کا، ان سے عقیدت کا۔ ایک بار محبت کر کے دیکھو تو انشاءاللہ اس کا جو ثمر ملے گا وہ لاجواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں، ایک بار اللہ کو پکارو تو وہ 70 بار پکارتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جی توکلی صاحب۔ صاحب آپ کا سوال اگلا آنے سے پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا ہم سب کے لیے، کہ آقا حضور پاک کی جو حدیثیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے بہتری کے لیے ہیں۔ آپ نے جو بھی کلمات فرمائے، جو حدیث قدسی ہیں یا آپ نے خود فرمائے، آپ خود فرماتے ہی نہیں، اللہ کے حکم سے ہر چیز آپ کرتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو جتنے بھی آپ نے حدیثیں فرمائیں وہ اللہ کے مخلوق کے بہتری کے لیے ہیں۔ اگر ہم گناہ کریں تو وہ اللہ اور آپ کے درمیان ہوتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی ایک حدیث کو نہ ماننا، اس کا جو عذاب ملے گا وہ تو ایک الگ ہے، مگر ایک حدیث پاک کی خلاف ورزی کرنا، وہ بھی ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر کرنا، کہ آقا نے جس چیز سے منع کیا یہ مت کرو، تو اس حدیث کی مخالفت کر کے ٹی وی پر آ کر کرنا، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا، اس کا جو عذاب ملے گا وہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جی بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ انہوں نے جو بات کی اس پہ سورۃ احزاب کی آیت کریمہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اللہ نے صرف ایک موقع پر، یہ آپ یاد رکھیں، اللہ نے اپنے رب کے لفظ کے ساتھ جو قسم قرآن کے اندر اٹھائی ہے سورۃ احزاب کے اندر ایک ہی موقع پر، اور یہ وہ موقع ہے جب اپنے نبی کی شان اور عظمت کو واضح کرنا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم کہ وہ لوگ کبھی مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے فیصلوں کے اندر تجھے آخری نہ سمجھ لے، یعنی کہ جہاں نبی کی بات آ جائے ہماری ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جہاں پہ دوسرے میڈیا کی اور جوابات علمی کی بات کی، میں اس میں یہ بھی ایک تھوڑا سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میڈیا کے ہر چینل کو یا ہر جو پلیٹ فارم ہے میڈیا کا، اس میں ٹی وی بھی ہے، اس میں اخبارات بھی ہیں، اس میں دوسری چیزیں بھی ہیں، ان تمام کو ہم مثبت پیمانوں کے ساتھ امت کی فلاح کے لیے، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے اور اسمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور ہم ان کو استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ بھی ہم کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ ماضی قریب کے اندر جب ایک ہندو نے رنگیلا رسول نعوذ باللہ اس کے نام سے کتاب لکھی، تو فوری طور پر ایک مسلمان عالم دین ثناء اللہ نے، امر سید رحمۃ اللہ نے مقدس رسول کے نام سے لے کے کتاب لکھی، اس کا جواب دے دیا۔ تو جہاں پہ جب ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں مسلمانوں کو بھی ایسا لٹریچر ضرور شائع کرنا چاہیے جو سیرت مصطفیٰ کی افاقیت کو اور اسلام کے عالمگیر پیغام کو دنیا کے اندر اجاگر کرتا ہو۔
اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں حقیقت میں اکثریت جو غیر مسلموں کی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے وہ بالکل لابلد ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے. تو اس موقع پہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو دیکھیں ایک آدمی سے لکھ سکتا ہے، ٹی وی پہ آ کے بات نہیں کر سکتا، وہ اپنی تحریر کے ذریعے شان مصطفیٰ کو یعنی اپنے تئیں جہاں تک بھی ہو سکے اپنا حق ادا کرے. حق ادا کرنا ہے. ایک آدمی کو وہ کوئی نہ لکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، لیکن وہ ایک جا کے کہیں اجتماع کے اندر اپنی اس حیثیت کو منوا سکتا ہے. اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو غیر ذمہ دار نہ سمجھے. قرآن اللہ کے رسول نے یہی بات ذکر کی تھی کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت سے سوال ہوگا. ایک مسلمان لکھ سکتا ہے تو اپنی تحریر کے ذریعے وہ سمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کرے. ایک ٹی وی کے اوپر پروگرام سپانسر کر سکتا ہے تو ہر جو بھی مسلمان پروگرام سپانسر کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ہم نے مساجد کی بات کی، ہر مسلمان برطانیہ کے اندر رہنے والا 100-200 پاؤنڈ دے کے وہ ایک پروگرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے نام سے وہ کر سکتا ہے. تو ہر مسلمان اپنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس میں وہ حصہ ڈالے اور سمجھے کہ شان مصطفیٰ کا، عظمت مصطفیٰ کا اور محبت رسول کا عملی چیز یہی ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم اس طریقے سے عملی مسلمان. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے کردار کے ذریعے اپنا کردار جو ہے پیش کریں، لوگوں کو متاثر کریں. ملک صاحب، کسی اینکر نے پاکستان میں یا کسی بھی ٹی وی پر یہ کہا تھا کہ اللہ کا رسول کے خلاف گستاخانہ فلم بنائی گئی ہے، اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے. یہ تو بات نکل گئی، آ گئی، اس کے منہ سے نکل گئی یا نہیں نکل گئی، کیسا ہوا، اللہ اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انا شانیہ کا هو الابتر. سورۃ کوثر کی یہ آیت ہے، انا شانیہ کا هو الابتر. علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. پروردگار نے یہ کہا، آقا حضور کو جب لوگوں نے تانے دیے تو اللہ نے تفصیل میں نہیں جاتا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تمہارا جو دشمن ہے، جو تانے بازی کرتا ہے، آپ کے مخالفت کرتا ہے، وہ خود برباد ہو جائے گا. آپ نے دیکھا مسلمانوں کہ کفار نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ فلم بنائی، تو کسی اینکر نے یہ کہہ دیا کہ اللہ جانے اس کے محبوب جانے، تو اللہ نے اس بندے کی آواز پر بھی ایکشن لے لیا اور بتا دیا کافروں کو کہ میں ایکشن کیسے لیتا ہوں. اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور اسی شہر کا، صرف جس شہر میں یہ فلم بنی تھی، باقی شہر کو تباہی نہیں ہوئی، اسی شہر کی تباہی ہوئی جس میں فلم بنائی گئی تھی. اور آپ ذرا غور کر لیں مسلمانوں، جب تم بھی اس آقا کے محبت میں نہیں اٹھو گے تو تم سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. ذرا اس بات پر غور کر لیں کہ اگر اللہ کافروں کو سبق سکھا سکتا ہے تو مسلمانوں اگر تم آقا کی محبت میں نہیں اٹھو گے، جس محبت آقا کی کے لیے تم نے زندگی پائی، حکومتیں پائیں، ہر چیز پایا، تو تمہارا بھی حساب لیا جا سکتا ہے. اللہ کے عذاب سے بچو اور اللہ کے محبوب سے پیار کرنے کے لیے جو یہ گستاخانہ فلم بنائی گئی ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کر جاری رکھتے ہو جب تک یہ قانون نہ بن جائے کہ کوئی بندہ بھی آقا کے خلاف یا کسی نبی کے خلاف کوئی گستاخانہ فلم نہ بنائے. اگر بنائے گا تو سزا ملیے. یہ قانون بننا چاہیے، اس وقت ہمارا پروٹیسٹ جاری رہے گا. پاکستان کا میڈیا بک چکا ہے. میں پاکستان میڈیا کی طرف آتا ہوں. پاکستان کا میڈیا ہر روز فلمیں دکھا رہا ہے، کھیلیں دکھا رہا ہے، فحش باتیں کر رہا ہے اور بری چیزیں دکھا رہا ہے، مگر ہمارے پاکستان کے میڈیا کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آپ آقا حضور کے حق میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کو دکھاتا رہے یا اس کے حق میں بات کرتا رہے. میرے ہم وطن بھائیوں، میڈیا والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم آقا حضور کے امتی ہو یا تم غیر مسلموں کے امتی ہو؟ اگر تم غیر مسلموں کے امتی ہو تو تم اپنا حساب تمہارے قریب ہے. اگر تم آقا کے امتی ہو تو آقا کی محبت کا ثبوت دو اور آقا کی محبت کے پروگرام جب دوبارہ شروع کرو. آقا کے حق میں جب تک یہ گستاخانہ جو فلم بنائی ہے اس وقت جب تک قانون یہ نہ بن جائے، تمہارا حق ہے کہ تم میڈیا پر بیٹھے ہو. اللہ نے تمہیں چانس دیا ہے، آقا کے حق میں یہ فلمیں پروگرام چلاتے رہو اور پروٹیسٹوں کے حق میں کراتے رہو. اپنی حکومت کو پتن بھی کرتے رہو، اپنے لیڈروں کو پتن بھی کرتے رہو. آؤ ہم سب مل کر پروٹیسٹ کرتے رہیں، اور جب تک یہ قانون نہ بن جائے کہ آقا کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کو سزا ملی جائے گی، ہم گھر میں بیٹھے نہیں رہیں گے. اب میں اپنی قوم کو یہ پیغام چھوٹا سے دیتا ہوں. علامہ صاحب سے آخر میں پیغام سننا ہے ہم نے. میرے ہم وطنوں، جن لیڈروں نے تمہارے محبوب کو چھوڑ دیا، محبوب خدا کا چھوڑ دیا، جب تم سڑکوں پر تھے تو تمہیں بے یاروں مددگار چھوڑ دیا، تمہارا ساتھ نہیں دیا، آقا کے محبت کا ثبوت نہیں دیا، تو جو تمہارے محبوب آقا کا نہیں بن سکتا تمہارا کیسے بن سکتا ہے؟ میڈیا والے تمہارے نہیں بن سکتے تو تمہارے دوست کیسے بن سکتے؟ جس بندے نے جس ساتھی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، آقا حضور کے پروٹیسٹ میں تمہارا ساتھ نہیں دیا، وہ تمہارا نہ بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، نہ تمہارا وہ باپ ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا.
جو محبت محبوب کے حق کے بارے میں نہیں نکلا، وہ محبوب خدا سے پیار نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان آقا کے حضور کے حق میں جو پروٹسٹ نکلتے رہے اس میں نہیں آیا، وہ خواہ لیڈر ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہاری بہن ہو، تمہارا باپ ہو، وہ تمہارا نہیں ہے۔ آپ اگر ان کا ساتھ دیں گے تو تمہارا ایمان نہیں رہے گا۔ آج یہ فلسفہ یاد رکھ لیں، آقا سے محبت کا نام ایمان ہے۔ اگر آقا سے محبت کرنے والے تمہارے ساتھی نہیں ہیں تو ان کا ایمان نہیں ہے، اگر تم اس کا ساتھ دو گے تو تمہارا بھی ایمان نہیں ہے۔ تو آپ اس آج فصل پر یہ ذرا غور کر لیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اس نبی کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں خصوصی طور پہ علامہ شفیق الرحمان شاہین صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں، جناب محمد اسلم توکلی صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ نے وقت نکالا۔ اور یہ ایک جذبہ ایمانی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کی تیاری کر کے، یہ ایک اندر دل کی آواز ہے، توکلی صاحب کی، آپ کی ہے۔ اور ہمارے بے شمار ناظرین جو ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہمارا پروگرام ملینز کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کال آ رہی ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے سب کے مشکور ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ جذبہ ایمانی، ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ بات نہیں کر سکتا۔ ملک صاحب ابھی بہت خطرے کی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ غیر مسلم ایران پر حملہ کر دیں، تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایران پر حملہ ہو تو سب مسلمان ملکوں کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ جی، جذبہ ایمانی کا ثبوت دینے کے لیے آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، بہت مشکور ہیں آپ کے۔ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، علماء کرام کیا انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ سوال تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، میں معافی چاہوں گا۔ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ عملی طور پر مظاہروں کے ذریعے دوسرے موقع پر، لیکن حقیقت میں علماء کے پاس دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام الناس کی وہ رہنمائی کریں، کہ وہ رائے عامہ کو ہموار کریں، اور دوسرا ہے کہ کچھ کام حکمرانوں کے کرنے والے ہیں اور حکمرانوں کے اوپر وہ اثر انداز ہوں۔ تو کہیں لیکن پریشر تو ڈال سکتے ہیں، پریشر ڈال سکتے ہیں، اور بعض جگہ پہ کچھ کوشش کی گئی لیکن اس کا کوئی ثمر ہمیں نہیں مل سکا، اور بعض جگہ پہ علماء نے بالکل ہی انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کیا، اور اتنا ہی کیا زیادہ سے زیادہ ایک جلوس نکال دیا یا کچھ اخبارات کے اندر بیان دے دیے۔ کیا مصلیحت کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ میرے خیال میں جو آدمی شان مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے مسجد کا شکار ہو، میں تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، اس کو امامت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کسی کی امامت سکھاتی ہی محبت مصطفیٰ کو ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے مسجدوں کا شکار ہوتا ہے تو اس کا تو اسلام کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین تو یہی سکھاتا ہے، جس کو ایک شاعر نے کہا تھا آخر میں لفظ میں کہ اے مصور تصویر کھینچ ایسی جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان مصطفیٰ ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہمارا تو اپنے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر ان کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ صحابہ کے درمیان موجود ہیں، اور کوئی صحابہ نے جب اس چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور میں کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے جنہوں نے میرا انکار کیا۔ اب حیران تھے کہ آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو تو میرا بن گیا، میرے حکموں کے اوپر عمل کرنے والا، تو وہ تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جس میرا نہ بن سکا اس نے تو میرا انکار ہی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ہر چیز جو ہے یہ آتی ہے کہ ہم نبی کے ساتھ کتنے سچے خیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سچے خیر، نبی کے سچے خیر خواہ بنے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق، سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کو۔ جی، میں سب جتنے بھی فرقے ہیں، جو لوگ فرقے کہتے ہیں، میں تو مانتا ہوں ہم مسلمان ہیں، پھر بھی جتنے بھی فرقے ہیں سب کو کہتا ہوں اگر آپ اللہ کے رسول، اہل بیت اور صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں تو آج یہ عہد کر لیں ہم آج کے بعد کسی ہستی کے خلاف کوئی گستاخی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تو ہمارا آج کا پروگرام تھا سچ کیا ہے، یقیناً آپ نے پسند کیا ہوگا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا جناب علامہ شفیق الرحمان شاہین صاحب، آپ کا دل کیا تھا گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ جناب چیئرمین ینگ انقلاب محمد اسلم توکلی صاحب، آپ کا مشکور ہوں، آپ نے وقت نکالا، اور اپنے معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نبھایا۔ اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بیٹھ کے انہوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا۔ کالرز جو بہت سے اب کال شامل نہیں کر سکے، ان سے معذرت چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان عظیم علی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے اطراف سبھی ہمسایوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، عزیزوں کا، اہل وطن کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایمان اللہ۔